بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، یہ یوٹیوب کا خوبصورت آڈیو اینڈ ویڈیو بک چینل کاشان بصیرت ہے، اور ہم آپ کے ساتھ مل کر جس کتاب کو پڑھ رہے ہیں وہ ہے عورت محور تربیت، اور ہم نے پچھلی آڈیو میں پیج نمبر 51 تک ہم نے پڑھ لیا تھا۔ اب ہم نیو ہیڈنگ سے شروع کرتے ہیں۔ پس خاندان جو تربیت گاہ ہے، ہیڈنگ ہے عورت خاندان کی سربراہ۔ پس خاندان جو تربیت گاہ ہے، درسگاہ ہے، جہاں سے انسان کی تربیت شروع ہوگی، اور اس تربیت کا دار و مدار سارا خاتون پر ہے، یعنی اس تربیت خانے کی سربراہی در حقیقت خاتون کو ہی حاصل ہے۔ یہ آپ کا حق ہے جو آپ کو حاصل کرنا ہے، اس کے لیے آپ کو خود کوشش کرنی پڑے گی، کوئی عدالت آپ کو یہ حق لے کر نہیں دے سکتی۔ اب یہ حق حاصل کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ کیا خاندان، سسرال اور شوہر کو الٹیمیٹم دے کر یہ دیں گی کہ یہ میرا حق ہے جو مجھے فوری طور پر ملنا چاہیے؟ نہیں، یہ حق صرف عمل کے ذریعے ہی حاصل ہو سکتا ہے۔ جب ہم تربیت کے ذریعے خاندان کو بہترین خاندان بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے تو یہ حق خود بخود خاتون خانہ کو حاصل ہو جائے گا۔ مثلا اگر خاتون کو اچھا کھانا پکانا نہ آتا ہو اور شوہر اچھا کھانا پکانا جانتا ہو تو خود بخود شوہر کو کچن کی سرپرستی حاصل ہو جاتی ہے، کیونکہ مہارت اور ہنر خود بخود سرپرستی لے کر دیتے ہیں۔ اسی طرح اگر عورت تربیت کے میدان میں اپنی مہارت دکھائے تو خود بخود اس تربیت گاہ کی سرپرستی اس کو حاصل ہو جاتی ہے۔ اس سرپرستی کے لیے آپ کو بہت کچھ ترک کرنا پڑے گا اور بہت کچھ اپنانا پڑے گا۔ آج سے اسی نکتے پر غور کیجیے کہ گھر کو چراگاہ سے تربیت گاہ بنانے اور اس کی عملی سربراہی حاصل کرنے کے لیے کیا کچھ آپ کو چھوڑنا چاہیے اور کیا کچھ آپ کو اپنانا چاہیے۔ ہر انسان اپنی ذات کو بہتر جانتا ہے، مگر بعض اوقات اپنی بعض عادتوں سے واقف نہیں ہوتا، تو دوسروں کو چاہیے کہ ہم ہمدردی کے ساتھ اس کو یہ باور کرائیں، نہ کہ تذلیل و تحقیر کے ذریعے۔ نیو ہیڈنگ ہے غلطی تسلیم کرنا۔ ایک اور بری عادت جو ہمارے کلچر میں رائج ہے وہ یہی کہ جب کوئی انسان ہماری کسی غلطی کی نشاندہی کرتا ہے تو ہمیں غصہ آ جاتا ہے اور بہت برا محسوس ہوتا ہے، اور اس کے برعکس اگر کوئی ہماری بیجا تعریف بھی کر دے تو ہمیں وہ بہت اچھی لگتی ہے۔ مثلا کوئی ہمیں یہ کہہ دے کہ آپ تو بڑے مومن ہیں، ہم بہت خوش ہو جاتے ہیں، چاہے ہم حقیقی مومن نہ بھی ہوں۔ ہمیں اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ مومن کا آئینہ ہوتا ہے، جیسا کہ حدیث شریف میں بھی ہے، المومن مرآت المومن، یعنی ہم ایک دوسرے کے لیے صاف و شفاف آئینہ بنے۔ اچھا آئینہ وہ ہوتا ہے جو انسان کے چہرے پر موجود ہر چیز دکھا دے۔ اگر گرد و غبار ہو یا چہرے پر کالک لگی ہو اور آئینہ ہمیں نہ بتائے اور ہم اسی طرح محفل میں آ جائیں تو آئینے کی خطا کی وجہ سے ہمیں زحمت اٹھانا پڑے گی۔ آئینہ ہمیں صرف ہماری جلد اور ظاہری پہلو دکھاتا ہے، جبکہ مومن وہ آئینہ ہے جو ہمیں ہماری پوری روح کی تصویر دکھا دیتا ہے۔ ایک مومن کے اندر ہمیں اپنی روح، اخلاق اور عادات و اطوار واضح طور پر نظر آنے چاہیے۔ مومن ہی ہمدردی کے ساتھ یہ بتا سکتا ہے کہ آپ کے اندر یہ روحانی کمزوری موجود ہے۔ ہمیں اس آئینے کا شکر گزار ہونا چاہیے جو وقت سے پہلے ہمیں ہماری کمزوری کو دور کرنے کا موقع دیتا ہے۔ ہمیں اس آئینے کو پھولوں کا تحفہ پیش کرنا چاہیے جو ہمیں ہماری تصویر دکھائے۔ ہمیں چاہیے کہ اس سے مدد طلب کریں کہ بتاؤ ہم اپنا یہ عیب کس طرح ختم کریں، نہ کہ یہ کہ قیامت تک اس شخص کا بائیکاٹ ہی کر دیں کہ آج اس نے ہم سے یہ بات کہہ دی ہے۔ البتہ اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ کسی کو اس کی غلطی بتانے کی جگہ بھری محفل نہیں ہوتی، کسی کی شخصیت کشی کی ہمیں اجازت نہیں۔
اگر ہم بھری محفل میں کسی کی غلطی دیکھ لیں تو سب سے الگ لے جا کر جہاں کوئی دیکھ اور سن نہ رہا ہو اس کی اصلاح کے لیے اس کے ہمدرد کے طور پر اسے وہاں لے جا کر بتائیں۔ اسی طرح اگر کوئی ہمیں ہماری خامی بتائے تو ہم اسی جگہ اس کا شکریہ ادا کریں کہ تم نے مجھے وقت پر بتا دیا، ورنہ میرا یہ عیب ساری دنیا کو نظر آ جاتا، اور اس کے بعد اپنا یہ عیب ہمیں دور بھی کر لینا چاہیے۔ انسانیت کا کمال اپنی غلطی پر ڈٹ جانے میں نہیں ہے، بلکہ اپنی اصلاح کرنے سے انسانیت کے درجات میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ قبول کر لینے میں کمال انسانی ہے۔ اسلام یعنی تسلیم کرنا۔ تسلیم کر لینے والا ہی مسلمان کہلاتا ہے، یعنی وہ جو حق کو تسلیم کر لے مسلمان ہے۔ جو حق بات کے مقابلے میں ڈٹ جائے اور انکار کر دے وہ کافر ہے۔ قرآن نے کفار کی ایک صفت یہی انکار و تکذیب یعنی جھٹلا دینا بیان کی ہے، یعنی یہ مکذب دین ہے، دین و حق کی تکذیب کرتے ہیں۔ اب ہم پیج نمبر 54 تک ہم نے پڑھ لیا ہے، اب پیج نمبر 55 پہ آئے ہیں اور نیو ہیڈنگ ہے قرآن کے پیغام پر غور و فکر۔ قرآن کے یہ پیغامات ہم تک کیوں نہیں پہنچتے؟ کیونکہ ہم قرآن کو صرف بطور ثواب پڑھتے ہیں، ہم ان کا ترجمہ نہیں پڑھتے اور نہ قرآن کے کسی پیغام پر غور و فکر کرتے ہیں۔ کیا قرآن کے پیغامات کو عربی میں زبان پر جاری کر دینا کافی ہے تاکہ ثواب حاصل ہو؟ جیسے مجلس میں تبرک موجود ہوتا ہے مگر تبرک دینے کے لیے مجلس نہیں ہوتی، اسی طرح محض ثواب دینے کے لیے قرآن نازل نہیں کیا گیا۔ مجلس کا مقصد بھی کچھ اور ہوتا ہے، اور مجلس کے ثواب کے طور پر ایک ڈبہ تبرک دنیاوی ثواب کی صورت میں ملتا ہے اور ایک ڈبہ اخروی ثواب کا بھی آخرت کے اکاؤنٹ میں جمع ہو جاتا ہے۔ یہ دینی و دنیاوی ثواب دینے کے لیے مجلس برپا نہیں کی جاتی، بلکہ یہ ثواب کسی مقصد تک پہنچانے کے لیے ہوتا ہے۔ اگر ہمیں قرآن پر غور و فکر کرنا نہیں آتا تو اسے سیکھنا چاہیے۔ کہتے ہیں کہ اگر بیٹی کو کھانا پکانا نہ سکھایا تو شوہر کے گھر اس کی ناک کٹ جائے گی، حالانکہ قرآن سمجھ نہ آنے پر اس کی ناک کٹنی چاہیے۔ اگر ہماری بیٹی کو دینی و تربیتی آداب نہ آتے ہوں تو ہماری ناک کٹنی چاہیے۔ اگر لڑکی کو دینی مناسک اور احکام معلوم نہ ہوں تو یہ عیب ہے، دنیا میں بھی عیب ہے، آخرت میں بھی عیب ہے، اور معصومین علیہ السلام کے سامنے بھی شرمندگی کا باعث ہوگا۔ ہم معصومین کا سامنا کیسے کریں گے؟ ابھی بڑے جوش و خروش سے کہتے ہیں کہ امام زمانہ آ جائیے، امام زمانہ آ جائیے۔ اگر امام آ جائیں تو کیا وہ ہمیں قطار میں کھڑا کر کے یہ پوچھیں گے کہ تمہیں جلیبی بنانا کیوں نہیں آتی؟ تمہیں سوئیاں بنانا کیوں نہیں آتی؟ آپ کو سموسا اور پیسٹری کی تمام ویرائٹی بنانا کیوں نہیں آتی؟ کیا ایسا ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ امام تو قطار میں کھڑا کر کے یہ پوچھیں گے کیا تمہیں قرآن آتا ہے؟ قرآن آنے سے مراد یہ نہیں کہ ہماری تجوید چیک کی جائے گی، بلکہ اس چیز کا سوال ہوگا کہ تم نے قرآن میں کیا سیکھا ہے، اس آیت سے تم کیا سمجھے ہو۔ ابھی ہم کہتے ہیں کہ الاجل یعنی جلدی آئیے امام، جلدی آئیے امام۔ ایسی صورتحال میں ہم کہیں گے کہ ذرا دیر سے ہی آتے تو اچھا تھا۔ ہم آرزو کریں گے کہ کاش ابھی نہ آتے، کیونکہ امام آنے کے بعد ہمارے پسندیدہ کام نہیں کریں گے، بلکہ وہ کام کریں گے جو خدا نے ان کی ڈیوٹی لگائی ہے۔ اگر ہمیں دین اور قرآن کے بارے میں آگاہی نہ ہو تو سب کے سامنے شرمساری کا باعث ہے، خدا کے سامنے، رسول کے سامنے اور ائمہ کے سامنے۔ اب نیو ہیڈنگ ہے قرآن فہمی سب سے افضل۔ جتنے کام خواتین جانتی ہیں ان سے کہیں زیادہ آسان کام قرآن سیکھنا ہے۔ قرآن سے کہیں زیادہ مشکل کام جیسے سلائی کڑھائی وغیرہ ہم نے سیکھ لیے، یہ کام تو 2-4 محفلوں اور ملاقاتوں میں بھی سیکھے جا سکتے ہیں، تو قرآن کیوں نہیں سیکھتے؟ اگر بیٹی کو آتا ہے تو اس سے سیکھ لیں، اگر ہمسائے میں کسی کو آتا ہے تو اس سے سیکھ لیں، اس میں کوئی قباحت نہیں۔ ہاں، قرآن فہمی سے بھاگنے میں ضرور قباحت اور جواب دہی ہے۔ حدیث شریف ہے
کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، مستدرک الوسائل جلد 4 اور صفحہ نمبر 235، یعنی یہ جو حدیث ہے یہ اس کے لیے حوالہ ہے، مستدرک الوسائل جلد نمبر 4 اور صفحہ نمبر 235۔ یعنی ہم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے، بس سب سے افضل، ضروری، بنیادی اور پہلا کام قرآن سیکھنا ہے، نہ کہ کچھ اور۔ اسی طرح بہترین گھر وہ نہیں جس میں بہت اچھے پردے لگے ہوں، جس میں اچھے ڈیکوریشن پیسز ہوں یا جس میں زیورات کی بھرمار ہو، بلکہ بہترین گھرانہ وہ ہے جہاں قرآن سیکھا اور سکھایا جائے۔ قرآن ثواب بنانے کی کتاب نہیں بلکہ انسان بنانے کی کتاب ہے، یہ انسان سازی کا ایک نسخہ ہے۔ ہمارے قرآن سیکھنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہمیں انسان بننا ہے اور دوسروں کو انسان بنانا ہے، اپنے گھر کو انسان سازی کے کارخانے میں بدلنا ہے۔ ہر چیز بنانے کے نسخوں پر مبنی کتابیں مارکیٹ میں دستیاب ہیں۔ قرآن انسان سازی کے نسخے پر مبنی کتاب ہے، اس کے نسخوں پر عمل کر کے ہم سب انسان بن سکتے ہیں۔ جیسے خواتین اخبار اور میگزین سے نوٹ کر لیتی ہیں کہ فلاں ڈش بنانے کا نسخہ کیا ہے، اور جب بھی کوئی پوچھتا ہے تو فوراً بتا دیتی ہیں کہ کدو کیسے بناتے ہیں، فوراً ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ ایسے کہ اس طرح کوئی ڈش بنائی جاتی ہے۔ اسی طرح انسان سازی ہے کہ اگر کوئی انسان سازی کا نسخہ پوچھ لے تو ہمیں فوراً بتانا چاہیے کہ ایسے انسان بنتا ہے۔ نیو ہیڈنگ ہے دوستی اور دشمنی۔ جو ہمیں ہمارا عیب بتاتا ہے وہ ہمارا دوست اور محسن ہے، مگر جو دوسروں کو ہمارے عیب سے آگاہ کرے اور بدنام کرے وہ ہمارا دشمن ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ عیب بتانے والے میں کون دوست ہے اور کون دشمن۔ تو آسان کلیہ یہی ہے کہ جو آپ کو اصلاح کرنے کے لیے الگ سے بتائے وہ دوست ہے، لیکن جو بدنام کرے وہ خیر خواہ نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح ہمیں بھی کسی کی غلطی صرف اسی کو بتانی ہے، نہ کہ دوسروں کے سامنے بدنام کرنا ہے۔ غلط عادتوں کی نشاندہی کرنے والے کے شکر گزار بنیں اور ان عادتوں کو ترک کر دیجیے۔ کوئی بھی عادت اتنی آسانی سے نہیں چھوڑی جا سکتی۔ ایک صاحب کو حقہ پینے کی عادت تھی، ان کی شادی ہو گئی، پہلے سسرال کو ان کی عادت کا پتہ نہیں تھا۔ ان کی یہ عادت اتنی بڑھ گئی کہ جہاں بھی جاتے پہلے حقہ جاتا، بعد میں خود جاتے۔ گھر میں بھی حقہ چلتا، جب حقہ پینے لگتے تو بیوی اٹھ کر چلی جاتی کیونکہ کمرے میں بو پھیل جاتی اور خود ان سے بھی اس کی بو آتی۔ رفتہ رفتہ بیگم نے کھانا الگ کر لیا، سسرال والے بھی بیچ میں آئے، مگر یہ بضد رہے کہ میں بیوی چھوڑ سکتا ہوں، حقہ نہیں چھوڑ سکتا، اور ایسا ہی ہوا کہ بیوی کو طلاق دے دی، بالآخر خود بھی پھیپھڑوں کے کینسر میں مبتلا ہو گئے۔ اسی طرح ہوتا ہے کہ کبھی ایک عادت پورے خاندان اور اپنی تباہی پر منحصر ہوتی ہے۔ ہمارے اس اساتذہ کے بقول ایک عادت چھوڑنا اس کے مترادف ہے کہ آپ ایک صحیح سالم دانت جو مسوڑے میں بنیاد سمیت قائم ہو سن کیے بغیر نکلوائیں۔ ظاہر ہے یہ آسان کام نہیں ہے، عادت ایک دن میں نہیں چھوٹتی۔ مثلاً ایک دن میں سگریٹ نوشی چھوڑنا ہے تو پہلا اثر یہ ہوگا کہ بھوک خراب ہوگی، نیند بھی خراب ہوگی، کئی نظام خراب ہو جائیں گے، سر درد شروع ہو جائے گا، اعصاب خراب ہو جائیں گے، چڑچڑاپن آ جائے گا، جھگڑے شروع ہو جائیں گے، نروس سسٹم متاثر ہوگا اور وجود کا سارا نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ اس لیے اگر کوئی دن میں 10 بار تمباکو نوشی کرتا ہے تو اسے چاہیے کہ پہلے 5 بار کرے، پھر 2 بار پر آئے، پھر ایک اور یہاں تک کہ ختم کر دے۔ اس طرح انسان کی بہت سی پختہ عادتیں کلچر کی وجہ سے بن جاتی ہیں، جیسے جھوٹ بولنا، اور ایسی بہت سی رسمیں ہمارے وجود میں رچ بس جاتی ہیں جو گہرائی تک ہمارے اندر اپنی جڑیں بنا لیتی ہیں۔ اسی طرح بعض کام بھی کرنا ہمارے لیے دشوار ہو جاتے ہیں، جیسے سچ بولنا۔ بعض لوگوں کو پہاڑ معلوم ہوتا ہے
کیونکہ بچپن سے معاشرے میں ایسی تربیت ہوئی ہے کہ سچ کو کوئی مقام حاصل نہیں، حتیٰ کہ بچپن میں والدین کے سامنے سچ بولنے سے پھنس جاتے تھے اور جھوٹ سے جان بچ جاتی تھی۔ آج یہی عادت پختہ ہو گئی۔ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ سچ بولنے پر بچے کو چھوڑ دینا چاہیے اور اس کی ڈانٹ ڈپٹ نہیں کرنی چاہیے، حتیٰ کہ اس نے نقصان بھی کیا ہو، کیونکہ اس طرح وہ آئندہ جھوٹ کا سہارا لے کر اپنی جان بچائے گا۔ سچ بولنے پر معاف کرنا تربیت کا حصہ ہے۔ ہمیں اپنی اولاد کو سچ کی تربیت دینی ہے، کیونکہ جھوٹ کی بیماری سے ہزار برائیاں جنم لیتی ہیں۔ نیو ہیڈنگ ہے دین کا شارٹ کٹ۔ مشہور ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ کوئی ایک برائی بتائیں جسے میں چھوڑ دوں، تو آپ نے کہا کہ جھوٹ چھوڑ دو۔ اس جھوٹ چھوڑنے کی وجہ سے اسے تمام برائیاں چھوڑنی پڑتی ہیں۔ بعض اوقات ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ کوئی ایک ورد، ایک گولی، ایک کیپسول کی طرح کوئی شارٹ کٹ بتا دیں کہ سب ٹھیک ہو جائے۔ یہ اتنی نمازیں اور دین پر عمل مشکل کام ہے، بس کوئی ایک جملہ بتا دیں جو ہمیں جنت میں لے جائے۔ خواتین میں یہ چیزیں زیادہ رائج ہیں، خصوصاً جادو ٹونے والے، دم درود کرنے والے کا کاروبار ہی خواتین سے چلتا ہے۔ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ دین کا کوئی شارٹ کٹ نہیں، کوئی گولی نہیں کہ ہم کھائیں اور جنت میں چلے جائیں، بلکہ مکمل دین پر عمل کرنا پڑے گا۔ ایسا کوئی ورد نہ قرآن میں نازل ہوا اور نہ کسی آسمانی کتاب میں، نہ کسی نبی پر، اور نہ خدا نے لوگوں کے لیے ایسا کوئی فرشتہ مأمور کیا ہے جو لوگوں کے لیے ایسے ورد لے کر آئے۔ جیسے ایک افسانہ الادین کے چراغ کا مشہور ہے کہ جن حاضر ہو جاتا ہے اور اسے جو حکم بھی دیا جاتا ہے وہ تکمیل کرتا ہے۔ ایسا نہیں ہے، ہمیں ہر کام کے لیے زحمت کرنا ہوگی۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی بزرگ سے ورد پوچھیں کہ گرمی بہت ہے، کھانا نہیں بنا سکتی، ایسا ورد بتا دیں کہ دوپہر کو کھانے کا پکا پکایا دیگچہ آ جائے۔ حتماً آپ کو زحمت کرنا ہوگی، گرم چولہے کے آگے گرمی میں کام کرنا ہوگا، میلے کپڑوں کو سردی میں پانی سے دھونا ہوگا۔ اسی طرح ایک شخص آیا کہ یا رسول اللہ، کوئی شارٹ کٹ بتا دیجئے، میں کام زیادہ نہیں کر سکتا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ٹھیک ہے، ایک جملہ بتا دیتا ہوں، مگر وعدہ کرو کہ اس پر عمل کرو گے۔ اس نے وعدہ کر لیا تو آپ نے فرمایا کہ تمہیں اب ساری عمر جھوٹ نہیں بولنا۔ کہنے لگا، بس اتنی سی بات ہے تو ٹھیک ہے۔ وہ چلا گیا، نماز کا وقت ہوا۔ اس نے سوچا کہ اگر نماز نہ پڑھی اور دوسرے صحابہ نے پوچھ لیا کہ نماز پڑھی ہے یا نہیں تو جھوٹ بولنا پڑے گا یا سچ بتا کر رسوا ہونا پڑے گا، کیونکہ بے نماز آدمی کی کوئی عزت نہیں ہوتی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنی رحلت کے وقت حالت احتضار میں سب کو اکٹھا کیا اور کہا کہ جو نماز کو ہلکا اور سبک سمجھتا ہے اسے ہماری شفاعت حاصل نہیں ہوگی۔ بس اسی طرح ہر برائی کے معاملے میں وہ شخص سوچ میں پڑ جاتا تھا اور آہستہ آہستہ اس کی تمام برائیاں چھٹ گئیں اور اعمال صالح برقرار ہو گئے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ اپنی بری عادتوں کو آہستہ آہستہ چھوڑ دیں اور صفات حسنہ اپنائیں، کیونکہ اس کے بغیر تربیت و انسان سازی اور خاص کر تربیت اولاد ممکن نہیں ہے۔ خدا سے دعا ہے کہ ہم سب کو خود سازی اور خاندان سازی کی توفیق عنایت فرمائے۔ اب یہ ہماری کتاب عورت محور تربیت ہے، یہ ختم ہو گئی ہے۔ ہم نے 63 پیجز آپ کے ساتھ مل کر پڑھ لیے ہیں۔ اب جو 63 پیج ہے، لاسٹ والا پیج، اس پر ایک سوال نامہ ہے، وہ ہم آپ کے ساتھ پڑھ کر سنا رہے ہیں، اور اس کے ساتھ اس میں جو آپشنز دیے ہوئے ہیں وہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے، اور ان آپشنز میں سے جو خالی بلینکس ہیں ان بلینکس میں ہم سلیکٹ کریں گے کہ کون سا آپشن سے ہم اس کو فل کریں گے۔ سوال نامہ ہے، سوال نمبر 1، حاکم کی شرائط میں سے سب سے پہلی شرط ڈیش ہے۔ آپشن ہے الف، جو لوگوں کی ہدایت کر سکے، ب، جو لوگوں کی تربیت کر سکے، جیم،
جو لوگوں کو دنیا اور آخرت میں سعادت مند بنا سکے، دال تمام درست ہیں۔ تو اب ہم اس میں سے جو بلینک میں جو ہمیں آپشن سلیکٹ کرنا ہے وہ ہے جو لوگوں کی ہدایت کر سکے اور جو لوگوں کی تربیت کر سکے۔ پھر کویسچن نمبر 2 ہے تربیت اور ہدایت وہی کر سکتا ہے جو ڈیش ہو۔ آپشنز ہیں الف ہدایت یافتہ، بے تربیت یافتہ، جیم ہدایت پذیر، دال الف اور بے درست ہے۔ اس میں سے الف آپشن اینڈ بے آپشن صحیح ہیں، یعنی تربیت اور ہدایت وہی کر سکتا ہے جو ہدایت یافتہ ہو، یہ الف آپشن ہے، اور تربیت یافتہ جو بے ہو یہ بے آپشن ہے، تو جو ہدایت یافتہ ہو اور تربیت یافتہ ہو۔ کویسچن نمبر 3 تربیت سے مراد ڈیش ہے۔ الف آپشن کردار سازی، بے بدن سازی، جیم انسان سازی، دال الف اور جیم درست ہیں۔ اب اس میں سے آپشن ہم سلیکٹ کرتے ہیں۔ تربیت سے مراد کردار سازی اور انسان سازی ہے۔ پھر کویسچن نمبر 4 کون سا جملہ درست ہے؟ انسان دوسروں کو وہی کچھ دے سکتا ہے جو اس کے پاس ہو۔ انسان دوسروں کو وہی دے سکتا ہے جو دوسروں کے پاس ہو۔ جیم انسان دوسروں کو وہی دے سکتا ہے جو اس کے پاس نہ ہو۔ دال تمام درست ہیں۔ اب اس میں سے ہم آپشن سلیکٹ کرتے ہیں کہ انسان کے کون سا جملہ درست ہے، تو الف آپشن جو ہے وہ صحیح ہے، وہ درست ہے۔ انسان دوسروں کو وہی دے سکتا ہے جو اس کے پاس ہو۔ کویسچن نمبر 5 ہمارے اپنے بنائے ہوئے آداب و رسوم و طور طریقوں کو ڈیش کہتے ہیں۔ آپشنز آداب الف، بے کلچر، جیم دونوں درست ہیں، دال دونوں غلط ہیں۔ اس میں ہم جو آپشن سلیکٹ کر رہے ہیں ہمارے اپنے بنائے ہوئے آداب و رسوم و طور طریقوں کو کلچر کہتے ہیں، یعنی بے آپشن۔ کویسچن نمبر 6 اسلام کی نگاہ میں خاندان کا تقدس اتنا ہی ہے جتنا ڈیش کا ہے۔ آپشن سے الف خانہ کعبہ، بے استاد، جیم والدین، دال تمام درست ہیں۔ پھر اس میں سے ہم سلیکٹ کرتے ہیں کہ اسلام کی نگاہ میں خاندان کا تقدس اتنا ہی ہے جتنا خانہ کعبہ کا، یعنی الف آپشن۔ کویسچن نمبر 7 خدا نے خاندان کے متعلق مرکزیت ڈیش کو قرار دیا ہے۔ الف آپشن مرد، بے آپشن خواتین، جیم معاشرے، دال تمام درست ہیں۔ تو یہ اس میں سے ہم سلیکٹ کرتے ہیں بے آپشن، یعنی خدا نے خاندان کے متعلق مرکزیت خواتین کو قرار دیا ہے۔ پھر کویسچن نمبر 8 رشتہ داروں اور اقربا کے ساتھ تعلقات باقی رکھنا ڈیش کہلاتا ہے۔ اب آپشنز ہیں الف صلہ رحمی، بے قطع رحمی، جیم حسن زن، دال خوش اخلاقی۔ اب ہم اس میں سے آپشن سلیکٹ کرتے ہیں رشتہ داروں اور اقربا کے ساتھ تعلقات باقی رکھنا صلہ رحمی کہلاتا ہے، یعنی الف آپشن۔ کویسچن نمبر 9 ڈیش کے ذریعے موت کو ٹالا جا سکتا ہے۔ آپشنز ہیں الف نماز، بے صدقہ، جیم صلہ رحمی، دال بے اور جیم درست ہیں۔ اب ہم اس میں سے جو سلیکشن ہم کر رہے ہیں وہ ہے جیم صلہ رحمی۔ صلہ رحمی کے ذریعے موت کو ٹالا جا سکتا ہے۔ اب کویسچن نمبر 10 ڈیش سے انسان کی عمر کم ہو جاتی ہے۔ آپشنز ہیں الف جھوٹ، بے حسد، جیم غیبت، دال قطع رحمی۔ آپشن جو ہم نے سلیکٹ کیا ہے وہ ہے دال، یعنی قطع رحمی سے انسان کی عمر کم ہو جاتی ہے۔ کویسچن نمبر 11 قطع رحمی کے متعلق خداوند متعال نے فرمایا ہے کہ
یہ ڈیش کی حد تک گناہ ہے۔ آپشنز ہیں الف جادو، بے زنا، جیم شرک، دال تمام درست ہیں۔ اب ہم نے جو آپشن سلیکٹ کیا ہے وہ ہے جیم، یعنی قطع رحمی کے لیے قطع رحمی کے متعلق خداوند متعال نے فرمایا ہے کہ یہ شرک کی حد تک گناہ ہے، یعنی جیم آپشن۔ کویسچن نمبر 12، یہ قول کس کا ہے؟ عورت کی گود سے مرد معراج تک پہنچتا ہے۔ الف آپشن الف شہید متحری، بے امام خمینی، جیم استاد سید جواد عاملی، دال شیخ عباس قمی۔ تو یہ ہم نے سلیکشن جو کیا ہے اس کا کہ یہ کس کا قول ہے، تو یہ امام خمینی رحمۃ اللہ کا قول ہے کہ عورت کی گود سے مرد معراج تک پہنچتا ہے۔ کویسچن نمبر 14، ڈیش سخت قسم کے مرض کا شکار ہے۔ آپشنز الف جو نماز نہ پڑھتا ہے، بے لوگوں کے درمیان جھوٹ بولے، جیم دوسروں کے دل دکھا کر سکون محسوس کرے، دال جو فرائض ادا نہ کرے۔ تو ہم نے جو آپشن سلیکٹ کیا ہے وہ ہے جیم، یعنی دوسروں کے دل دکھا کر سکون محسوس کرنا سخت قسم کے مرض کا شکار ہے۔ پھر کویسچن نمبر 15، قرآن میں خداوند متعال نے فرمایا بیماریوں میں شدید ترین بیماری ڈیش کی ہے۔ جو آپشنز ہیں الف جگر، بے دل، جیم چشم، دال زبان۔ جو آپشن ہم نے سلیکٹ کیا ہے وہ ہے بے، یعنی دل۔ قرآن میں خداوند متعال نے فرمایا بیماریوں میں شدید ترین بیماری دل کی ہے۔ کویسچن نمبر 16، فی قلوبہم مرض، یہ آیت قرآن کی سورہ بقرہ آیت نمبر ڈیش میں ہے۔ آپشنز ہیں آیت نمبر 10 بے آپشن، آیت نمبر 12 جیم، آیت نمبر 15 دال، آیت نمبر 20۔ تو ہم نے جو اس میں جو ہم نے آپشن سلیکٹ کیا ہے وہ ہے الف، یعنی آیت نمبر 10۔ فی قلوبہم مرض، یہ آیت قرآن کی سورہ بقرہ آیت نمبر 10 میں ہے۔ اب ہے کویسچن نمبر 17، سب سے گہرا زخم جو مندمل نہیں ہوتا وہ ڈیش کا زخم ہے۔ آپشن ہے الف دل، بے ہاتھوں، جیم زبان، دال تمام درست ہیں۔ اس میں جو ہم نے آپشن سلیکٹ کیا ہے وہ ہے جیم، یعنی سب سے گہرا زخم جو مندمل نہیں ہوتا وہ زبان کا زخم ہے۔ کویسچن نمبر 18، کس صورت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک معراج کا ذکر موجود ہے؟ آپشن ہے الف سورہ اسراء، بے سورہ بقرہ، جیم سورہ تحریم، دال سورہ انفعال۔ تو ہم نے جو سلیکشن کیا ہے وہ ہے آپشن الف سورہ اسراء۔ کویسچن نمبر 19، ڈیش سے انسان کو سرپرستی عطا ہوتی ہے۔ آپشنز ہیں الف مہارت، بے چالاکی، جیم سازشیں، دال بزرگی۔ ہم نے جو سلیکشن کی ہے آپشن کی وہ ہے مہارت، یعنی آپشن الف۔ تو یعنی مہارت سے انسان کو سرپرستی عطا ہوتی ہے۔ کویسچن نمبر 20، ڈیش کرنے سے انسان کے درجات میں اضافہ ہوتا ہے۔ آپشنز ہیں اپنی اصلاح کرنے سے، الف آپشن اپنی اصلاح کرنے سے، بے غلطیوں پر ڈٹ جانے سے، جیم مسلمان بننے سے، دال تمام درست ہیں۔ اب جو ہم اس میں سلیکشن کر رہے ہیں وہ ہے اپنی اصلاح کرنے سے، یعنی آپشن الف اپنی اصلاح کرنے سے انسان کے درجات میں اضافہ ہوتا ہے۔ کویسچن نمبر 21، ڈیش کو مسلمان کہتے ہیں؟ آپشن الف ایمان لانے والے کو، بے تسلیم کرنے والے کو، جیم عمل کرنے والے کو، دال تلقین کرنے والے کو۔ جو ہم نے سلیکشن کیا ہے آپشنز کا وہ ہے بے، یعنی تسلیم کرنے والے کو مسلمان کہتے ہیں۔ کویسچن نمبر 22،
حدیث شریف میں ہے مومن مومن کے لیے ڈیش ہوتا ہے. آپشن الف دریچہ بے آئینہ، جیم حاکم، دال سرپرست. آپشن ہم نے جو سلیکٹ کیا وہ ہے بے، یعنی حدیث شریف میں ہے کہ مومن مومن کے لیے آئینہ ہوتا ہے. کویسچن نمبر 23، حدیث میں ہے کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو ڈیش، یعنی آپشن ہے قرآن پڑھتا ہو، بے قرآن سکھاتا ہو، جیم قرآن سیکھتا ہو، دال بے اور جیم درست ہیں. اب اس میں جو سلیکشن ہم نے کی ہے وہ ہے حدیث میں ہے کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہو اور قرآن سکھاتا ہو، یعنی آپشن بے اور آپشن جیم. کویسچن نمبر 24، جو ہمیں ہماری غلطیاں بتاتا ہے وہ ہمارا ڈیش ہے. آپشن الف دوست، بے محسن، جیم دشمن، دال الف اور بے درست ہیں. آپشن ہم نے جو سلیکٹ کیے ہیں وہ ہیں الف اور بے. جو ہمیں ہماری غلطیاں بتاتا ہے وہ ہمارا دوست اور محسن ہے. کویسچن نمبر 25، ڈیش کی بیماری سے 1000 بیماریاں جنم لیتی ہیں. آپشنز الف حسد، بے غیبت، جیم جھوٹ، دال قلب. ہم نے جو اس میں سلیکشن کیے وہ آپشن جیم جھوٹ، یعنی جھوٹ کی بیماری سے 1000 بیماریاں جنم لیتی ہیں. اچھا، اب یہ ہم بالکل اینڈ میں آ گئے ہیں اور یہ ایک اوپن بک انعامی مقابلے کا امتحان ہے. اور یہ ویسے تو کیونکہ یہ بک چھپ چکی ہے 2019 میں، اور اس کی جو ڈیٹ لکھی ہوئی ہے آخری وہ تو ہے 25 فیبرری 2019. تو ویسے میں پڑھ رہی ہوں لیکن یہ اس کی ڈیٹ تو گزر چکی ہے. اور تک بذریعہ موبائل اپلیکیشن IEC بکس گوگل پلے اسٹور آپ دے سکتے ہیں. امتحانی فیس 50 روپے ہے. کتاب کی قیمت اس میں شامل نہیں ہے. ای بک ہماری ویب سائٹ سے مفت حاصل کر سکتے ہیں. اس میں جو انہوں نے انعامات دیے ہیں، پہلی، دوسری اور تیسری پوزیشن کے لیے تمام سوالات کے صحیح جوابات دینے والے افراد میں سے قرآن اندازی کے ذریعے انتخاب کیا جائے گا. اور پہلا انعام ہے ایران کی زیارات ٹکٹ مبلغ 20,000 روپے کا. دوسرا انعام ہے موبائل مبلغ 10,000 روپے. اور تیسرا انعام ہے استاد محترم کی بک کا کیسٹ مبلغ 5,000 روپے. قواعد و ضوابط ہیں. پہلا ہے پہلے جو اس میں آپ کے رول ہے، تمام سوالات کے جوابات کتاب سے ہی دیے جائیں. سیکنڈ، کتاب کا خود مطالعہ کر کے جواب دینا آپ کا اخلاقی فرض ہے. تھرڈ، مقابلے کے شرکاء کے لیے عمر کی کوئی قید نہیں ہے. فورتھ، تمام شرکاء انٹرنیٹ کے ذریعے جوابات ہماری موبائل اپلیکیشن IEC بکس گوگل پلے اسٹور پر دی گئی تفصیلات کے ذریعے جمع کروا سکتے ہیں. نمبر 5، انٹرنیٹ کی سہولت موجود نہ ہونے کی صورت میں آپ اس امتحان میں حصہ نہیں لے سکتے. نمبر 6، جوابات 25 فروری 2019 تک اوپر دیے گئے اپلیکیشن پر جمع کروائیں. بعد میں وصول ہونے والے جوابات قرآن اندازی میں شامل نہیں کیے جائیں گے. نمبر 7، نتائج کا اعلان 13 رجب المرجب 1440 یوم ولادت باسعادت حضرت امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو کیا جائے گا. نمبر 8، مقابلے میں کامیاب ہونے والے شرکاء کا نتیجہ ہماری ویب سائٹ www.parwanaevilayat.com پر 13 رجب المرجب کے بعد دیکھا جا سکتا ہے. آپ ہم سے بذریعہ واٹس ایپ بھی رابطہ کر سکتے ہیں، اور واٹس ایپ کا جو نمبر ہے وہ ہے
923022757977 اور کتاب ملنے کا پتہ ہے محمد علی بک ڈیپو، زہرا گارڈن، شاپ نمبر 2، ریٹیو روڈ، نزد محفل شاہ خراسان، بالمقابل فاطمیہ کالج، سولجر بازار نمبر 3، کراچی۔ اب یہ ہم نے آج اپنی دوسری کتاب آپ کے ساتھ پڑھ لی، اور ایک کتاب پہلے پڑھ چکے ہیں، اب یہ ہماری 2 کتابیں ہو گئیں جو ہم نے آپ کے ساتھ پڑھی، اور یہ اللہ کا شکر کہ ماشاءاللہ ہم نے بہت اچھے سے اس کتاب کو کوشش کی کہ آپ کے ساتھ مل کر پڑھیں، اور اس سے بہت کچھ ہم نے سیکھا کہ کتنا بچوں کی تربیت کرنے کے لیے ماں کو خود بھی تربیت یافتہ ہونا چاہیے، اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ کس طرح سے اولاد کی تربیت کرنی ہے۔ اب ہم اس کو کتاب ہم نے پڑھ لی ہے۔ خدا حافظ۔